نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صوفی محبوب قاسم صاحب کے تعلق سے میں نے وہ ایک ویڈیو میں وعدہ کیا تھا جو پروفیسر ڈاکٹر محمد صابر خان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو ویڈیو بنایا گیا تھا اور آپ کی ذات پر جو ہے کچھ روشنی ڈالی گئی تھی، تو اسی ویڈیو میں یہ بات کہی گئی تھی، چونکہ اسی ویڈیو میں یہ ان کا بھی تذکرہ آ گیا تھا صوفی محبوب قاسم صاحب کا، تو وہ میں نے کہا تھا کہ ان پر بھی میں ویڈیو ضرور بناؤں گا، کیونکہ بہت پرکشش اور ایک باروب اور قدیم جو ہے طرز کے جو یہ صوفی تھے، اور بہت عظیم شخصیتوں میں جو ہے وہ شمار تھا کہ ایسے لوگ اب جو ہے وہ خال ہیں، بلکہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈا جائے تو یہ ملنا جو ہے وہ دشوار ہے۔ صوفی محبوب قاسم صاحب کا جو خاندان تھا وہ ایک تاجر کا خاندان تھا، اور بہت بڑا تاجر خاندان تھا۔ وہ کچھی کھوجا اہل سنت وہ لکھا ہے کہ اس برادری سے ان کا تعلق تھا، جو یہ برادری پوری کی پوری جو ہے وہ تجارت کرنے والی یہ برادری تھی۔ والدین کی شادی جو ہے 1915 میں ہوئی، لیکن 4 سال تک جو ہے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو ان کے والدین جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ درگاہ پر جو ہے وہ پہنچے، اور وہ منت جو ہے وہ مانگی کہ اگر کوئی بیٹا جو ہے ہوتا ہے تو یہ آپ کے راستے پر میں جو ہے اس کو لگا دوں گی۔ ان کی والدہ صاحب نے یہ منت مانگی۔ اس کے بعد ہی یہ صوفی محبوب قاسم صاحب جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، اور چونکہ بہت بڑے تاجر خاندان میں پیدا ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ نعمتوں اور ناز اس سے جو ہے ان کو پالا گیا، اور بڑے بڑے اسکولوں میں جو ہے ان کی تعلیم ہوئی۔ آپ کے بعد یہ اور بات ہے کہ آپ کے بعد جو ہے 6 اولادیں اور ہوئی، جن میں 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں، اور بتایا کہ جیسا کہ تعلیم جو ہے ان کی سینٹ زیویئرس کالج میں ہوئی، جہاں دستور کے مطابق وہ بائبل تک آپ نے پڑھا، لیٹن زبان سیکھی، اور انگریزی پہ جو ہے کمانڈ حاصل کیا۔ ان کی کتاب بھی ہے وہ انگریزی ہی میں کتاب ہے۔ تو ان کے بعد میں یہ تھا کہ ان کو جو ہے ڈسٹرکشن اور پیس وہ کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو کہا بھی تھا کہ بھائی مجھ سے کیا کام ہوگا، مجھے تو اردو بھی نہیں لکھنا آتا ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوگا کہ انگریزی طبقہ بھی جو ہے وہ آئے تو اللہ تم سے یہ کام لے گا۔ تو انہوں نے کتاب لکھی تھی ڈسٹرکشن اور پیس۔ پھر اس کا خلاصہ جو ہے انہوں نے مشرف المحبوبین کے نام سے وہ اردو میں منتقل کیا تھا، تو بعد میں ان کے جو ہے وہ پیر بھائیوں اور ان لوگوں کی مدد سے وہ اردو میں بھی وہ کتاب آ گئی، مشرف المحبوبین۔ تو 1927 میں جو ہے پھر وہ بھول گئے سب کہ بھائی ان کو جو ہے منت میں یہ ہوا تھا، اور یہ تھا کہ ان کو جو ہے اسی راستے پہ جو سلوک کے راستے پہ لگایا جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ تو 1927 میں جو ہے ان کی والدہ جو ہے ان کو لے کر جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا درگاہ پر جو ہے پہنچی۔ تو وہاں پہنچتے ہی جو ہے وہ صوفی محبوب قاسم صاحب کے اندر جو ہے ایک تبدیلی وہ پیدا ہو گئی، اور دین کی طرف جو ہے وہ آپ کھنچ گئے، اور بالکل دنیا سے متنفر ہو گئے، اور دنیا کی محبت اور دنیا کے کاموں سے دل جو ہے وہ چاٹ سا ہو گیا۔ اور پھر اس طریقے سے جو ہے بار بار جو ہے وہ اجمیر شریف کی طرف جو ان کو کھینچا ہوتا تھا۔ تو 1937 میں حاضری ہوئی، پھر 1939 میں حاضری ہوئی، پھر 1941 میں جو ہے حاضری ہوئی، اور بالکل خواجہ صاحب کو جیسے وہ ظاہری آنکھوں سے تو نہیں لیکن باطن کی آنکھوں سے جیسے وہ دیکھتے تھے، اور آپ ہی کے طریقے پر جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ڈھل رہے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بھائی وہ نعمتوں کو چھوڑ دیا، فاقہ اختیار فاقہ کرنے لگے، اور بالکل گوشہ نشینی والی زندگی کہیں کہیں جا کے مہینوں جو ہے وہ فاقہ اختیار کرتے اور ظاہرانہ زندگی گزارتے۔ لیکن گھر والوں کو پھر تشویش ہوئی، تو بہت کچھ یہ ہوا، تو خفگی کا یہ کر کے، اور پھر آپ نے بھی پھر خواجہ صاحب نے بھی وہ شاید ان کو تنبیہ کی ویسی طریقے پر کہ نہیں یہ نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں بھی لگے رہو۔ تو بس یہ ہے کہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ آپ پھر تجارت کی طرف آئے، لیکن بالکل ویسے ہی، لیکن دل کو دنیا سے نہیں لگایا، ظاہری طور پہ بس دنیا کے کام میں آپ نے اپنے آپ کو مصروف کیا۔ تو یہ لیکن اس کاروبار میں جو بھی کاروبار میں آپ جڑے تو لوگ جو آپ سے متاثر ہو جاتے تھے،
چونکہ وہ دل میں تو دنیا تھی نہیں اور بہت اس چیز کو جو ہے شریعت کے مطابق کرتے تھے. کاروبار کو شریعت کے مطابق جو آپ نے ڈھالنا شروع کر دیا تو ظاہر ہے لین دین میں جو خراپن آ گیا. اب آپ کے لین دین سے لوگ بہت متاثر ہونے لگے. نمک کی جو ہے سول ایجنسی جب ان کو ملی 1943 میں تو اس کو اس طریقے سے چلایا اور شریعت کے مطابق بالکل چلایا تو اس پہ جو ہے مطلب عام لوگ تو مستفیض ہوئے. بڑے بڑے کاروباری بھی جو متاثر وہی نہیں رہ سکے. گھر والوں نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے چلے گا, تو نقصان ہو جائے گا. تو کچھ یہ بحثیں بھی ہوئیں لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, وہ کاروبار چلنا ہے تو ایسے ہی یہ کاروبار چلے گا. اور پھر بعد میں لوگ متاثر ہوئے, گھر والے بھی یہ ہوئے. پھر جہاز کی ایجنسی جو ہے آپ کو مل گئی اور چارٹرنگ کا جو ہے وہ کاروبار شروع کیا. تو اس میں بھی بہت عروج تک گئے اور لوگ جو ہے وہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کا مزہ ہی الگ ہے اور ایک الگ جو ہے وہ چیز ہے. آپ پیدائشی طور پہ جو ہے وہ ولی تھے تو وہ چیز صفت جو ہے آپ کے اندر وہ لوگ دیکھتے تھے. اور جیسا کہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو آزماتا ہے تو کہتے ہیں کہ 1973 تک جو ہے وہ کچھ عرصہ جو ہے آپ پہ دور ابتلا رہا. ہر طرح کی مالی اور کچھ جسمانی اور اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ بہت طرح کی تکلیفوں میں آپ گر گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے صابر رہے, صبر کے ساتھ جو ہے اس کو اس دریا کو بھی آپ پار کر گئے. اسی درمیان میں جو ہے آپ کا جو ہے اڑیسہ جانا ہوا تو وہاں کٹک میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کے وساطت سے جو ہے آپ جو ہے اپنے پیر و مرشد وہاں تک جو ہے, حالانکہ آپ کہتے تھے کہ بھائی مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے, اور چونکہ وہ خواجہ صاحب سے جو ہے وہ بالکل وہ ایک بالکل محبت والی زندگی, محبت میں رہتے تھے اور آپ ہی سے جو ہے وہ یہ ہوتے تھے, تو ان کو جو ہے وہ, اور ایسا وہ بھی تھا کہ پیر صاحب ویسا ملے بھی تو, لیکن کسی کے کہنے پر انہوں نے ملاقات کی سید مشرف علی چشتی بخاری سے. تو کہتے ہیں کہ ان سے وہ متاثر ہوئے کہ چونکہ جو ہے یہ وہ پیر نہیں تھے. ٹھیک ہے, چشتی رنگ ضرور تھا لیکن شریعت سے بالکل خلاف نہیں تھے اور وہ چیز تھی ان کے اندر, ولایت کا نور جو ہے وہ دکھتا تھا. تو پھر آپ ان سے جو ہے کئی پھر ملاقات کی اور پھر اسی درمیان میں یہ ہوا کہ ان کے پیر صاحب نے کہا کہ بھائی میرے پیر و مرشد مطلب ان کے دادا حضرت جو ہے وہ کٹک میں ان کی حاضری ہو رہی ہیں. حضرت دیوان سید عنایت حسین علی خان صاحب جو خواجہ صاحب کی اولاد میں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کی اولاد میں تھے. تو کہتے ہیں ان کو بھی دیکھ کر جو ہے آپ بڑے متاثر ہو گئے اور ایک بار رفتگی ہو گئی, کیونکہ خواجہ صاحب کی ان کی ایک ملاقات تھی, ان کو دیکھتے تھے یہ عالم ارواح میں اور اس طریقے سے باطن کی آنکھوں سے. تو ان میں وہ لگتا تھا جیسے خواجہ صاحب کو یہ دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی انہی کے خاندان سے ہیں اور یہ معاملہ ہے. تو پھر وہ دادا حضرت نے ان کو دیکھا اور کہہ دیا کہ بھائی میری جو جگہ ہے بیٹھنے کی ان کو بیٹھا دو. اور ہم تو لوگ سمجھ گئے کہ ان کو جو ہے آپ اپنی جگہ بیٹھا رہے ہیں, اور پھر ان کو اجازت دے دی گئی. خود جو ہے صوفی محبوب قاسم صاحب کا وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے سلسلے میں اجازت صرف مجھے ہی دی گئی. تو اب دیکھیے کہ ایک کالج کا طالب علم, وہ بھی انگریزی پڑھنے والا اور کرسچن کے بالکل کرسچنٹی کے ماحول میں رہنے والا, مشنری اسکولز کا پروردہ, اس کو جو ہے نہ کوئی عربی جانتا ہے نہ اردو جانتا ہے, اس کو خلافت سے جو ہے مشرف کیا گیا بہت کم عرصے میں. پرانے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اتنے سالوں سے ہے, تو کہا کہ تم وہ دل نہیں لائے ہو جو اس نوجوان میں ہے اور اس کے پاس ہے. اور آپ کو تو اجازت ملی لیکن آپ کو یہ کہا کہ بھائی آپ لیکن مرید نہیں کرتے تھے بہت کم. تو لوگوں نے کہا بھائی آپ مرید کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا بھائی یہ مریدی اور پیری مریدی جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بس وہ ہوا اور اس کو جو ہے وہ کر لے کوئی, تو اس طریقے سے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں یہ اجازت دی جاتی ہے اپنے دادا حضرت کو, پیر صاحب کو. کہا کہ بھائی میں نے تھوڑے دی ہے, مجھے حکم ہو گیا کہ اسے دے دو, اور وہ دے دیا گیا. تو یہ چیز تھے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں ان کی, مطلب بہت یہ ہو جاتا آدمی کہ بھائی اتنی بڑی شخصیت تھی, اور اللہ کا میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا.
پروفیسر ڈاکٹر خان صاحب جو ہے وہ مجھے کوئی پرچہ دیتے تھے کہ مٹھی باندھ لو اور خانقاہ قادریہ چشتیہ جو ہے جو رویڈ اسٹریٹ میں واقع ہے، جو لوگ بنیا پوکھر یا پاک سرکس کے جاتے ہیں تو وہیں پڑتا ہے، وہ اسمبلی آف گاڈ چرچ کے بالکل جو ہے متصل ہے، وہ اس میں ایک چرچ بھی ہے۔ وہ اس وقت تو بہت زیادہ پرسکون وہ جگہ تھی، بڑا مطلب جو ہے کہ روحانی فیض جو ہے وہ جیسے لگتا تھا جاری رہتا ہے۔ اور صوفی صاحب جو ہے وہ شیروانی میں پہنتے تھے، دبلے پتلے تھے، جیسے لگتا ہے کہ وہ بڑے خوبصورت تھے، پرکشش شخصیت تھی، اور بالکل ایک دیوانہ اور وارفتگی کی کیفیت ہوتی تھی۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا بس نماز کے لیے چل دیتے تھے، اور نماز اللہ اکبر بول کر، میں نے ایک دو نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی ہے۔ وہ چونکہ بہت ضعیف ہو گئے تھے تو پہلی رکعت تو کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، پھر کھڑے ہو نہیں پاتے تو باقی بیٹھ کر پڑھتے تھے، ہم لوگ جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے پیچھے جو ہے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ تھے صوفی صاحب۔ اور وہ ایک مرتبہ تو ہے، وہ ایک تقریب میں وقت یہ تھا کہ وہ پروفیسر ڈاکٹر خان صاحب کی ایک تقریب تھی، اس میں مجھے بلایا گیا تھا کہ بھائی تم چائے وائے اور رجسٹر وغیرہ کا جو ہے مینٹین کرنا، مہمان کو دیکھنا۔ لیکن یہ ایسا ہوا کہ جب میں گیا تو باہری جو حصہ تھا احاطہ تھا اس میں کوئی پروگرام ہی نہیں ہو رہا ہے نا، تو میں ادھر ادھر، چھوٹی عمر بھی تھی اور اتنا یہ نہیں تھا، میں اندرونی احاطے میں گیا ہی نہیں، بالکل پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کوئی یہاں کچھ ہو رہا ہے، ایک آدمی بھی نہیں دکھ رہا۔ تو وہ پھر میں چلا آیا۔ اور دوسرے دن جب میں وہاں پہنچا تو صوفی صاحب بھی تھے اور خان صاحب بھی تھے۔ اب خان صاحب جو پھٹکار لگائی ہے، جو ڈانٹ پلانا شروع کیا انہوں نے، وہ بہت غصے والے تھے۔ اب ڈانٹ تو میں کھاتا رہا، اور بہت اور بھی ڈانٹتے، اگر وہ صوفی صاحب نہ وہ مجھے بچا نہ لیا ہوتا تو صوفی صاحب نے کہا ارے نہیں، یہ بچہ سچ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے کہ یہ کل آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عجیب بات ہے کہ وہ کیسے جانتے تھے کہ میں آیا؟ یہ صاحب کشف تھے تو وہ جانتے ہوں گے۔ تو اس وقت بھی میں ان سے متاثر ہو گیا کہ مطلب ایک محبت سی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے مجھے بچا لیا خان صاحب کی ڈانٹ سے۔ تو وہ یہ تھے کہ ایسے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں اس زمانے میں، تو مطلب افراد کا جیسے قحط پڑ چکا ہے کہ ایسے لوگ جو ظاہر اور باطن جن کا ایک ہو، اور جن کو دیکھنے سے جو ہے آدمی لگتا ہو، اور خود کے اندر میں جو ہے ایک آدمیت وہ پیدا ہو، انسانی جذبات اور ان سب چیزیں جو ہے ان کے اندر پیدا ہو۔ بہت ابھی تو جو دنیا چل پڑی ہے مشینی زندگی، مادیت کا بالکل سیلاب، مطلب کیا کہا جائے کہ لوگ کیا ہو گئے ہیں، جانور حیوان والی صفات لے کر گھوم رہے ہیں۔ اپنا مطلب دور کیا، لوگ اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ یہ ہوتے جا رہے ہیں، کسی کے اندر جو محبت رہی نہیں، کشش جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب جو ہے نا وہ ایک مطلب بے وقت چیز کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، اور وہ ہے دنیا کے پیچھے ہم نے دوڑ لگا دی ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مردار بکری اور اس کے عوض بھی جو ہے مکھی کے پر کے برابر بھی جو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ دلہن ہے جو شوہر بدلتی رہتی ہے، اور اس کو کوئی حاصل کر نہیں سکتا، یہ بس ایک خیال ہے، اور اس کے پیچھے لوگ جو یہ ہے نہیں، اور پھر اس کو لوگ دلہن بناتے ہیں، اور یہ دلہن جو اس کو لوٹ کے بالکل چل دیتی ہے۔ اور اللہ والوں کی شان کیا کہ وہ بادشاہوں کی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیا جو ہے خادمہ کی حیثیت سے ان پہ آتی ہے، دل میں دنیا کبھی نہیں گھس سکتی، وہ خدمت کرتی ہے، چل دیتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بالکل خال ہو گئے ہیں۔ تلاش کیجئے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھی میسر ہوں اور ملیں۔ شخصیتیں بہت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، شخصیتوں سے ہی آدمی جو ہے وہ بنتا ہے۔ صحابہ کو ہم صحابہ کیوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی تھی۔ تو صحبت بہت بڑی چیز ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ شخص بھی ویسا ہو۔ کوئی ایسا جو ہے ہیرا آپ کو مل جائے تو بالکل چمٹ جائیے، آپ دیکھیں گے کہ مطلب وہ ہیرا ہے تو آپ کو بھی وہ ہیرا بنا دے گا۔ صرف خالی خولی کتابیں آپ دیکھیے نا کہ وہ جو مدارس کے جو اس وقت فارغین ہیں،
پڑھ کے ہی نکلتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو ان سے تو بدزن ہوں گے بھائی، دین سے آپ جو ہے وہ بدزن ہو جائیں کہ بھائی ایسا کیا کچھ نہیں کرتے، وہ ہر غلط کام جو ہے ان سے وہ صادر ہو، جبکہ قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں، وہ داخل ہیں تو وہ صحبت سے محروم ہے۔ اللہ والوں کی جب صحبت جو ہے اختیار کی جاتی ہے تو وہ پھر دین جو ہے آپ کا جزو بدن بنتا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ دین داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کالج کے طالب علم ہیں یا کون سی تعلیم پا رہے ہیں، اصل چیز وہ نہیں ہے۔ دینداری نام ہے ظاہر اور باطن کے ایک ہو جانے کا، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال دینے کا۔ یہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لبادہ اور وہ لباس سے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دینداری ہے، کوئی داڑھی اور ٹوپی پہنا ہوا ہے تو یہ دیندار ہے، کوئی شرٹ پینٹ اور یہ کوٹ پینٹ پہنا ہوا تو دنیا دار ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ دنیا دار وہ ہے جس کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے اور بس وہ دنیا کے حرص میں مبتلا ہے، اس کی خاطر ہر رشتے ناطے کو جو ہے وہ کچلتا جا رہا ہے۔ دیندار وہ ہے، خواہ اس کی صورت جیسی بھی ہو، وہ کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہو، وہ جینس اور وہ ٹی شرٹ پہنا ہوا ہو، لیکن وہ دین کے خاطر مر مٹنے والا۔ یا آپ دیکھیے فلسطین میں جو وہ نوجوان ہیں وہ کون سا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن ان کے دین کا جو ہے ہمارے بڑے بڑے یہ جبہ اور حبہ والے جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی دینداری ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگ جو ہے مطلب ہمیں میسر کرے اور ہم تلاش کریں۔ امام غزالی کہتے ہیں ایسا کوئی شخص مل جائے تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ، علماء فرماتے ہیں کہ وابتغوا وسیلہ سے مراد جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کا دل جو اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص ان سے جڑتا ہے تو وہ آٹومیٹک جو ہے اس کا دل بھی جو اللہ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے ایسے اپنے اہل اللہ اور ایسے صاحب عظمت شخصیتوں اور افراد سے محروم نہ رکھے، ان سے ملاقات ہماری کروائے اور ہم ان ملاقاتوں کا جو ہے صحیح جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے شعور عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔